السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو ان تمام والدین کے لیے ہے جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور ان کو اور اچھے پوائنٹس ملیں گے۔ آپ کے بچوں کی زندگی بہتر نہیں بلکہ شاندار ہو سکتی ہے اگر آپ ان غلطیوں کو سمجھ جائیں اور سمجھنے کے بعد ان کو چھوڑ دیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو بچوں کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے وہ ہے چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، غصے میں بات کرنا۔ بچے کی جو روح ہے وہ سب سے پہلے والدین کے لہجے سے زخمی ہوتی ہے۔ سخت جملہ، ایک چیخ بچے کے دل میں ایسی دراڑ ڈال دیتی ہے جو سالوں برتی نہیں ہے اور یہ بچوں پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا جو ڈرے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کی نظریں ہمیشہ نیچے ہوتی ہیں، وہ بات کم کرتے ہیں، جلدی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہر چیز سے گھبراتے ہیں۔ یہ پیدائشی نہیں ہوتا بلکہ سائنس کہتی ہے چیخنے سے بچے کا دماغ فریز موڈ میں چلا جاتا ہے، اس لمحے وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ میں آپ کو سناتی ہوں ایک بچے کی کہانی۔ ماں باپ یہ سمجھتے تھے کہ ڈانٹ سے بچہ سیدھا ہو گیا ہے۔ جب میں نے اس بچے سے بات کی، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ ماں باپ نے کہا کہ بچہ سنتا ہی نہیں۔ جب میں نے پوچھا تو بچے نے کہا میں سنتا ہوں بات، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ غصہ آئے 10 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں، سوچیں، جملے کو نرم کریں۔ بات بات پر ڈانٹ صحیح نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، جملے کو نرم کرنا ہے۔ ہر بات پر ڈانٹ کا زخم بچے کو نہیں دینا ہے، بچے سے آنکھ ملا کر بات کرنی ہے، بچے کو سمجھ دینی ہے، صدمہ نہیں دینا۔ اور سب سے گہرا زخم، زہریلا زخم جو ہے بچے کا دوسرے بچوں سے موازنہ کرنا ہے۔ تمہارے دوست کتنے نمبر آئے، تمہارے کیوں نہیں آئے، تمہاری کزن تم سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو جملے ہیں بچے کی شخصیت پر چاقو کے وار کرتے ہیں۔ بچہ اس مقابلے سے یہ سمجھتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کمزور ہوں۔ بچہ جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ تم کمزور ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھتا۔ وہ ہر روز یہ باتیں سنتا ہے، سوچیں کہ وہ کیا بنے گا۔ بچے کو جیسا ہے ویسا قبول کریں۔ ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے۔ بچہ جو بنتا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی توقعات کے مطابق بنتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آسان سا حل ہے۔ ایک تو آپ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیلیبریٹ کیا کریں۔ تم اس جیسے کیوں نہیں ہو یہ کہنا چھوڑ دیں، یہ کہا کریں تم اس سے بہتر ہو سکتے ہو۔ اس کا اپنے آپ سے مقابلہ کریں، جیسے وہ کل تھا اس سے اگر وہ بہتر ہو گیا ہے تو آپ خوش ہو جائیں، اور اس میں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ مت کھاؤ، ایسے نہ بیٹھو، ایسے دوست نہ بناؤ، یہ کپڑے نہ پہنو، یہ ضرورت سے زیادہ روک ٹوک بالکل ہی چھوڑ دیں۔ آپ نے اسے رولز اینڈ ریگولیشن بنایا ہوا ہے، ایسے بچے بڑے ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہر قدم پر ڈرتے ہیں، اپنی آواز گم کر دیتے ہیں، اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی رائے۔ آپ نے بچوں کو قید نہیں کرنا، انہیں گائیڈ کرنا ہے، انہیں آزادی دیں، انہیں ذمہ داری دیں، انہیں چانسز دیں، انہیں چوائس نہ دیا کریں کہ بچوں سے رائے لیں پھر فیصلہ کیا کریں۔ ایک اور بڑی غلطی بچوں کے سامنے پیرنٹس کا لڑنا ہوتا ہے، یہ وہ زخم ہے جو بچے کی ساری زندگی رہتا ہے، اس سے بچہ نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اگلی غلطی موبائل گیم اور کارٹون کی طرف بچے کو مائل کرنا ہے۔ یہ کیونکہ باپ کہتا ہے میں نے اپنے دفتر کا کام کرنا ہے، ماں کہتی ہے میں نے گھر کا کام کرنا ہے، بچہ موبائل میں لگا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچہ جو گیم کھیل رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ سب بچے کے دماغ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بچے کو محبت دیں، اسے وقت دیں، محبت بھری نظروں سے دیکھیں، اسے پیار سے گلے لگائیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔